میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان صدقہ کسے اور کیسے دے، اس عنوان پر کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صدقہ یہ لفظ جو ہی ہمارے سامنے کہا جاتا ہے، یا صدقہ جو ہی یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ایک تصور، ایک خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے عموماً وہ لوگ جو بر صغیر میں رہتے ہیں، ہند پاک یا بنگلہ دیش، پرانا جس کو گریٹر انڈیا جس کو کہتے ہیں، تو ایک تصور جو ہمارے ذہن میں صدقہ کہتے آتا ہے، گری ہوئی چیز، خراب چیز، سستی فالتو چیز، بیکار چیز، سب سے ہلکی چیز، یا وہ چیز جس کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یہ صدقہ ہے۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا جو تصورات ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو خیالات صدقہ کہتے ہی ذہن میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کالی مرغی، ایک کالی بکری یا بکرا، ایک انڈا جس پہ کالے نشان ہو، نمک جس کو گول گھما کر پھینکا گیا ہو، یا اسی قسم سے جو الٹے پر کی مرغی جو منگل کے دن یا سنیچر ہفتے کے دن اگر دکھ جائے تو ہاں یہ صدقہ ہے۔ تو یہ میکس تک جس کو کہیں گے، سب سے زیادہ جو تصورات ہمارے ذہن میں عمومی آتے ہیں وہ یہی ہے، صدقہ کہتے سب سے خراب چیز۔ اس کی دلیل میں یوں بھی دے سکتا ہوں کہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے، عید الفطر میں جو صدقہ جو واجب ہے، جو انسان اس کی طاقت و استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دے، تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو تصور صدقے کا جو ہلکا ہے، رقیق، سستا، بیکار ہے، وہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کسی دکان پر جائیے اور جو فطرے کے گیہوں ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے یہ گیہوں کیا بھاؤ ہے، تو وہ کہیں گا یہ گیہوں اچھے والے ہیں، یہ آپ لے جائیے گھر پہ کام کے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے تھیلے کی طرف جاتے رہو کہتے یہ گیہوں کا کیا معاملہ ہے، تو گھر یہ صدقے فطرے کے گیہوں ہے، مطلب وہ آدھے ویسے ہی پسے ہوئے ہوں گے، کیڑے چوکے کھا چکے ہوں گے اس کو، مطلب یہ فطرے کے ہیں۔ کپڑے کے تعلق سے بھی تصور ہے کہ صدقے میں کپڑا دینا ہے تو خود کے لیے جو کپڑا لیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ، اپنی طاقت کے اعتبار سے سب سے اچھا۔ لیکن اگر وہی صدقے کے کپڑے کا تصور آتا ہے تو پرانا، پھٹا ہوا، خراب، سستا، ریجیکٹڈ، یا اب جو ہم کو خود پسند نہیں، پھینکنا اس سے اچھا کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، یہی تصور۔ اس سے ہٹ کر صدقے کا تصور یہاں بھی آتا ہے، ہند پاک میں ہمارے سامنے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب کوئی چیز گم جائے، مسجد میں چپل گم گئی، جان دو صدقہ کر دیا پورے، گاڑی چوری ہو گئی، جان دو صدقہ گیا اپنا۔ مطلب جو چیز دل سے تو خرچ کرنا نہیں تھی، چلے گئی، وہ تقدیر میں چونکہ نہیں تھی آپ کے، تو بولے اب یہ صدقہ ہو گیا۔ یہ تصورات عموماً ان جنرل صدقے کے تعلق سے ہمارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کے، لیکن عموماً، اور کوئی بھی بات عموم پر کہی جاتی ہے، مطلب کوئی بات کو جنرالٹی پر یا زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو زیادہ تر صدقے کا تصور ہم لوگوں کا اسی طرح۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدقے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں بہت ضروری۔ تو عنوان یہ باندھا گیا صدقہ کسے اور کیسے، مطلب صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے اور اسے کنڈیشنز کیا ہو اور کس کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک سوال بار بار یہاں بھی آتا ہے کہ ایک انسان بڑا صحت مند ہے، اچھا ہے، جوان ہے، وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو دے یا نہ دے۔ اسی طرح ہٹے کٹے لوگ گروہ بنا کر، ٹولی بنا کر، گروپ بنا کر گھومتے ہیں اور لوگوں سے صدقات لیتے ہیں، اور کبھی کبھار صدقات میں ایکسٹورشن کرتے ہوں، آپ سے جس کو کہتے ہیں نا چھین کر لیتے، مانگ کر لیتے، ڈیمانڈ کر کے لیتے، ہلتے نہیں جب تک آپ نہ دیں۔ تو سوال آتا ہے کیا یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا، کیا یہ صدقہ ہے ہمارا؟ بہت سارے سوالات۔ تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ایک عنوان رکھا جائے۔ آئیے صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو صدقہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ صدق سے آتا ہے، سچائی اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مطلب صدقہ وہ چیز ہے جو سچے دل سے، خالص نیت سے کسی کو دیا جاتا ہے کوئی چیز، وہ صدقہ ہے۔ اور اگر شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم یا اسلامک ڈیفینیشن اس کو کہیں گے، اسلامک ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں صدقے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا عطیہ یا ایسا تحفہ جو سچے دل سے، خالص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ کوئی ایسا عطیہ، کوئی ایسا گفٹ، چاہے پیسہ ہو، کپڑا ہو، روپیہ ہو، اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، یہ خالص دل سے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، تو یہ صدقے کا معنی ہے۔ لیکن اگر لفظی معنی لے تو سچائی سے یہ لفظ آتا ہے، صدق سے صدقہ لفظ آتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے، زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا واجب اور فرض ہے، اور ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا نفل ہے۔ یاد رکھیے، مطلب یہ انسان اپنے اعمال کے اضافے کے لیے، نیکیوں کے بڑھوتری کے لیے کرتا ہے۔ تو صدقے کی یا صدقے کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہے؟ دونوں ہی داخل ہے، فرض صدقہ اور نفل صدقہ، جس میں زکوٰۃ سب سے اعلیٰ مثال ہے، جو مالی ہم پر ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے،
جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب، اس کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ فرض زکات فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے، اور 8 مد جو زکات کی اللہ نے اس کے بعد اس آیت میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت میں 60 میں ایکسپلین کی ہے، جو 8 مد زکات کن کو دینی چاہیے. تو یہاں زکات کے لفظ صدقے کا آیا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا صدقے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرض صدقہ جو دینا ضروری ہے، نفلی صدقہ جو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور آج کا ہمارا عنوان یہ نفلی صدقے پر ہے، فرض صدقے پر نہیں ہے، یاد رکھیں. اور ایک عمومی جنرل ٹرم میں صدقے کو ہمارے پاس عمومی طور سے انڈیا میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرات، اور جو فرض ہے تو اس کو نام سے زکات، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کا صدقہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو ایک عمومی اعتبار سے میرا آج کا لیکچر یہ نفلی صدقات پہ ہوگا، یاد رکھیے، فرض صدقات پہ ہم نہیں لیں گے. تو قرآن نے زکات کو بھی صدقہ کہا. اسی طرح جو ہے عید الفطر میں جو ہم چیز دیتے ہیں کھانے کے اناج وغیرہ، اس کو بھی عید الفطر کا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بیوی بچے اور بھی دیگر لوگ، ان پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو یہاں وہ لوگ جو آپ کے اہل و عیال ہے، جو آپ کے ماتحت ہے، جو ان کو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جو ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مہر کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، یہ بھی واجب ہے دینا. مہر جو شادی کے وقت طے ہوتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو جو ہے مہر دو، صدقہ جو بیوی پر جو ہے وہ دو. تو یہاں جو ہے عورتوں کو صدقہ دو کہا، جبکہ وہ مہر کے معنی میں، تو یہ بھی ایک معنی ہے. اسی طرح معروف جس کو کہیں گے معروف یا عمومی جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی جو کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نیکی کریں گے اس کو بھی حدیث میں صدقہ کہا گیا. آئیے اس کی مثال لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، مطلب انسان کے ہر جوڑ کے اعتبار سے صدقہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں صدقہ کرنا ہر جوڑ پر واجب ہوتا ہے. 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور کسی کو جو ہے سوار پر سوار کرتے یہ بھی صدقہ ہے. مال و دولت یا تو کسی کو دے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم اپنے قدم مسجد کی طرف لے جاتے ہو تو یہ مسجد کی طرف قدم لے جانا بھی صدقہ ہے. تو گویا ہر ایکٹ، ہر عمل جو خالص نیت سے انسان کرتا ہے وہ بھی صدقہ کہا گیا ہے، اور ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہے. اور یہاں دیکھیے جو باتیں کہی گئی کتنی عام ہیں، لیکن اس کو ہم کتنا، اس کو ہم عمل کے اعتبار سے کتنا چھوڑ چکے ہیں. کوئی سواری پر کسی کو سوار کرنا بھی صدقہ ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کر دیکھنا اپنے بھائی کو یہ بھی صدقہ ہے. تو عمومی اعتبار سے ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح کسی کی مالی مدد اپنے خوشی سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور آج انشاءاللہ میں اسی نفلی صدقے کو یا خیرات جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، صدقات اور خیرات ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس، نہ ہم اچھے نیکیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے چونکہ وہ بھی صدقہ ہے، نہ ہم زکات کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نہ مہر کے بارے میں. ہم نفلی صدقات کے بارے میں انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو عموماً لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اور جس کے تعلق سے وہ خیالات جو میں نے شروع میں رکھے جو گھٹیا اور ادنا کے ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یاد رکھیے اس کو خیرات بھی جو عام زبان میں کہا جاتا ہے. صدقہ یاد رکھیے کہ اختیاری بات، صدقہ یا خیرات جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک اختیاری عبادت ہے، مطلب یہ ایک نفل عبادت ہے، اور انسان جو اس کے لیے اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ ضرور صدقہ کرنے کی جو ہے کوشش کرے. یاد رکھے، اور یہ فرض نہیں، یاد رکھے جو صدقات کی بات ہم کر رہے ہیں، خیرات جس کو کہتے ہیں، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی. یاد رکھے اس کے کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ تو زکات کے علاوہ بھی ہمارے مال پر کچھ حقوق ہے جس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے، بے شک ہمارے مالوں میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی زکات کے علاوہ بھی صدقات کے دینے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیے تو زکات کے علاوہ بھی ہم نے صدقات کے دینے کا یاد رکھیے اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیے اسی طرح صدقہ کرنا قابل رشک عمل ہے. یاد رکھیے قابل رشک، رشک سمجھتے ہیں آپ؟ رشک جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک نوجوان گزر رہا ہے
تو کچھ نوجوان یا کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے. مطلب یہ نوجوان اپنی جوانی کا اتنا بہترین استعمال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں. رشک آتا ہے, اس کو بولتے ہیں رشک. رشک سمجھتے نا, مطلب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ کاش میں ایسا ہوتا, کاش, اس کو کہتے ہیں رشک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقے کی جو بات کر رہا ہوں میں, یہ قابل رشک عمل ہے. مطلب اگر کسی کو آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا مالدار تو میں بھی اس کے جیسا خرچ کرتا. قابل رشک عمل. اور قرآن اور سنت میں بہت ہی کم اعمال کو قابل رشک بتایا گیا ہے. مطلب جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا. بہت کم اعمال ہے. اس میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں, اس کے اندر بھی کچھ اعمال بتائے قابل رشک. مطلب ایسا عمل کہ جس کو آپ دیکھیں تو کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا. تو یہ صدقہ اسی میں سے ایک عمل ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے, بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ایک تو اس شخص پر, مطلب دو آدمی ایسے جس پہ انسان رشک کر سکتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ایسے الفاظ ہیں دو آدمیوں کے علاوہ کسی کی جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. اور ایک روایت میں تین کے الفاظ ہیں, تین کے الفاظ. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ دو آدمیوں کے جیسا ہونے کی انسان خواہش کر سکتا ہے. پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایک وہ شخص پہلا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے. پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسے انسان کو دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسا خرچ کرتا. یہ قابل رشک انسان ہے. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے دین کا فہم رکھتا ہے, کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہے, اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے, دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے. ان دو لوگوں کے علاوہ دوسروں کی جیسی ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا, فہم دیا, بصیرت دی, سمجھ دی, فقہ دیا, اور اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی اگر ایسا علم ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسی عمل کرتا جیسا انسان کرتا ہے. اور وہ خود عمل کرتا ہے, دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ایسے دو لوگوں کے علاوہ کسی جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا ہے. تو صدقہ دینا قابل رشک, قابل رشک عمل یاد رکھیے, معمولی چیز. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے, کسے اور کیسے دے. اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی, کسے دے انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز. صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں, مطلب لوگوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور مختلف کاموں میں, دینی اداروں کو, مسجدوں کو, مدارس کو, جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں, نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں, اس سے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے, اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں, مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے, بولو میرا نام بولو نا, میں نے صدقہ دیا, بولو نا بولو نا. تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا تو اب ذرا سکون ہے, صدقہ قبول ہو ایسا لگ رہا. یہ ہو جاتا ہے, مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پہ پلتا ماشاءاللہ, دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکات دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا, مطلب ایزا دے کر, تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو, اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی, مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے, ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ, پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی, جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے. فرسٹ کنڈیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے شام سے نکل کر آتا ہے, مدینہ پہنچتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں, ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے سن. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں
کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں, ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی, میں نے کسی سے بیان نہیں کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں, اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا, اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پانی ڈالا گیا, اٹھایا گیا, ہوش میں آئے. پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننا, میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی, میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, میں بیٹھا ہوں, تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے, غشی تاری ہوگی, بے ہوش ہو گئے, انکانشیس ہو گئے. پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا, ہوش میں آئے. کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے, تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا, جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں. سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ. کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید, دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا, اور تیسرا کہا ایک عالم دین, یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری, اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا, یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکے. اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا, وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا, اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا, طاقت تمہیں کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا, اپنی جان دے دی, اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا, وہ شہید تھا, تیرا نام ہوا, تجھے شہید دنیا میں کہا گیا, لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں, حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے لے کے جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار, اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے. شہید جان دے دی, جان سے بڑی کوئی چیز نہیں. انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال, جان مت لو, اس نے جان بھی دے دی, لیکن انٹینشن درست. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا, اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا ہوگا؟ اللہ بہت خرچ کیا, یہ کیا یہ کیا. اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا, فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا, تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں, تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں, تو شہرت پا گیا, اب کچھ نہیں, فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے. تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا, اس نے لوگوں کے علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو, تعریف ہو. یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا, قرآن پڑھتا تھا, بہت اچھا پڑھتا تھا. اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی, صلاحیت دی تھی, قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی, اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا, لوگوں میں تبلیغ کی. وہ کہیں گا اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا. اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا, فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا, تو نے قرآن اس لیے سنا, تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو, تعریف ہو, کتنا اچھا قاری, کتنا اچھا عالم ہے, دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا, اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص. اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو, کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو, یاد رکھیں, لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے, اس کا اجر بہت ملتا ہے. آگے انشاءاللہ بات کریں. دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے. اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 نے فرمایا, کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم, حلال روزی میں سے, حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو. تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے, یاد رکھیے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں, خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا. نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے, حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. تو حلال مال سے خرچ کیا جائے, یاد رکھیے, اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے, جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے. تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا, ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے, ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے. بعد میں وہ کٹا بنے گا, مضبوط بنے گا, تو ہل چلائیں گا, بہت کام آتا ہے, بکتا ہے قیمتوں میں نا. تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بچڑے کو پالتا ہے, اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن. ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ, ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے, ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے, اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا, چونکہ کنڈیشن ہے. تو ایک کھجور, تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ بھی پتہ چلی, کم سے کم کیا دیا سکتا, کچھ بھی ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا, چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجور تھی, چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی, کھجوریں ہوا کرتی. ایک کھجور
لیکن حلال ہو، یاد رکھیے اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں. تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو. تیسری چیز، جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو. یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا. ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں. آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ. ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ کی پی رہا اس میں، ماشاء اللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے. تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا ہے نہیں، بولے میں 4-5 10 20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلا ہی کوئی کام. صدقہ حلال چیز ہونا ضروری ہے، حلال مال اور حلال چیز. ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا اتنا پیسہ لے جا کر، میں نے فلاں کیا، یہ بھی. تو نیت اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو. یاد رکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی. کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت ہے. وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے. نکل کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا سودا ہے، نفع بخش. دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دیا اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر. بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا. صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہمیں. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنی، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا. ملامت ہوتی. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنی اسی جگہ، ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا، آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا. تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو صرف 500 خرچ کر پائے. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا، ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے. تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک، اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بغیر. تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں. ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے ہی نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے. لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے چونکہ شرما لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے. تو وہاں دے دیتے چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے، ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا.
लॉजिक समझ में नहीं, वो 10 लाख का समझ में आता 6 महीने बाद रिटर्न, और बहुत पहाड़ के बराबर वो खजूर होता है। लेकिन सहाबा को ये वादे बिल्कुल नजर आते थे, अरे ये हो रहे चलो इसको, तो वो अपने जहन को वो इताअत जिसको कहते हैं, वो फरमाबरदारी और वो वादों को इतना सच्चा जानते थे कि अमल कर गुजरते थे। तो कोशिश करें जो महबूब चीज़ है उसको खर्च करें। उमूमन मैं किसी बुराई से किसी की तरफ नहीं बोल रहा, उमूमन हम लोग सबसे घटिया चीज़ को ही सदका करते हैं, कपड़े पुराने को सदका करते हैं। लेकिन जब 2 जोड़े लिए नए उसमें से एक कर देना, ये होगा सब जो पसंद है अपने लिए समझ। इसका हरगिज मतलब नहीं कि पुराने कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन सदका मत समझिए उसे, एक मदद कर दे रहे किसी का। सदका तो तब होगा जब अपनी पसंदीदा चीज, ठीक है। आइए 5वीं चीज जो सदकात के ताल्लुक से कंडीशन है वो ये अदना घटिया चीज देने से बचना चाहिए। सदक़े अदना और घटिया बचना चाहिए। उमूमन हम अदना और घटिया चीज सदक़े में पुराने कपड़े, कपड़ों में जो लीस्ट एकदम बेकार क्वालिटी कपड़े, खानों के अनाज में सबसे लीस्ट ग्रेड का अनाज लेकर देते हैं। जैसा कि एक आम जबान में कहूँ तो गेहूं अगर 20-25 रुपए किलो चल रहे हैं तो सदक़े की गेहूं 15 रुपए किलो वाले हों। घर के लिए अनाज ले जाता हूँ तो 40 रुपए किलो का जो है चावल ले जाता हूँ, लेकिन सदक़े के चावल 15 रुपए किलो के खराब चूरी कीड़े वाले पता नहीं और क्या क्या आजकल प्लास्टिक के भी चावल आ रहे हैं, मैंने सुना जो डुप्लीकेट वो दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाए कैसा सदका, इतना नाक़िस। तो थोड़ा तसव्वुर बदलने की जरूरत, याद रखिए अच्छी दीजिए, घटिया चीज देने से जो है बचिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 267 में फरमाया कहा, इसकी राह में देने के लिए बुरी चीज जो है छांटने की कोशिश ना करो। अल्लाह की राह में देने के लिए बुरी चीज छांटने की कोशिश ना करो। ये अच्छे से भाई इनको वो करो, बुरे से सदक़े में कर दो, ज़कात में दे दो। समझ, अल्लाह की राह में बुरी चीज बल्कि अच्छी चीज दो। अल्लाह कह रहा छांटने की कोशिश मत करो बुरी चीज। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कोशिश ना करो, हालांकि अगर कोई वही चीज तुम्हें दे तो तुम लेना नहीं पसंद करोगे। अगर वही चीज तुमको दे तो लेना पसंद नहीं करोगे, लेकिन सदक़े में वही देते हो। आपको उस वाक़े को याद करना चाहिए जो 2 भाइयों को अल्लाह ने सदक़े का हुक्म दिया था, आदम अलैहिस्सलाम 2 बेटों को। एक बेटे ने क्या किया, बेकार किस्म की घास लाके सदक़े में रख दी, और दूसरे बेटे ने क्या किया, हट्टा कट्टा एक जो है दुम्बा, एक जानवर लाके रख। और उस जमाने में क्या होता था मालूम आपको, सदक़ात वगैरह जब लाके अल्लाह के रखी जाती, एक आग आसमान से आती और सदका खत्म कर दिया था। यही सदका था। माले गनीमत जमा होता जंग के बाद, इस उम्मत से पहले माले गनीमत हलाल नहीं था, जमा किया था आग आती खत्म कर देती। तो एक ने सड़ी हुई मतलब बेकार किस्म की घास फूस रख दी, और दूसरे बेटे ने जो है जिसका नाम हाबिल था उसने एक ही चीज रखी, और काबिल ने घटिया चीज। अल्लाह ने हाबिल का कबूल कर लिया, काबिल का नहीं। तो काबिल को गुस्सा आ गया, मैं मार दूंगा तुझे। अब उसने वो किया और मार दिया, फिर पूरा लंबा वाक़या। तो अच्छा माल याद रखिए, कोशिश करें। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी चीजें आप किसी को ना दे कि भाई सदका नहीं, लेकिन दे, वो भी एक अलग चीज है कि अल्लाह यही है तो यही दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें अच्छी चीज देने की हम करें। इसी तरह जो छठी चीज कंडीशन है, दिखावे और एहसान जतलाने के लिए सदका ना दे। दिखावे और एहसान जतलाना, लिस्ट में मेरा भी नाम आना, फिर बाद में बोलूंगा ये बच्चे मेरे सदक़े पे पले हुए हैं, अरे वो क्या मेरे सामने बोलेंगे मेरे सदक़ात पे पले हुए। दिखावे के लिए ना, बल्कि खालिस नियत से हो, याद रखिए। तो दिखावा और एहसान जतलाना मकसूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 264 में सदक़ात के ताल्लुक से, ला तुबतिलु सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि अपने सदक़ों को अज़ियत और एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर बर्बाद ना करो। अपने सदक़ों को देने के बाद एहसान जतलाकर या अज़ियत देने के लिए वो करके बर्बाद ना करो। तो सदक़ात देने के बाद एहसान मत जतलाइए। ये ट्रेनिंग अपने आप को, अपने बच्चों को दीजिए कि वो एहसान ना जतलाए कोई चीज को देने के। इसी तरह जो है सदका जो दिया जाए, देने के बाद उस शख्स से कोई उम्मीद ना हो कि वो सलाम करे, लोगों में तारीफ करे, बहुत अच्छे मेरे को ज़कात देते, हर साल सदका देते, मेरे को किसी किस्म का बदला या कोई सर्विसेज की मेरे को, अरे सदका देते ना हर साल, कम से कम आके पोछा तो मार के आना, अगर काम वाला है इंसान नहीं, किसी किस्म का रिटर्न बदला एक्सपेक्टेशन उससे बिल्कुल ना हो। खालिस अल्लाह के लिए दे दिया जाए, दे दिया जाए मतलब दे दिया जाए, उस आदमी से जर्रा बराबर भी जो है एक्सपेक्टेशन ना हो। इसी तरह जो है छुपा कर देना चाहिए, जितना हो सके छुपा कर, जितना हो सके कितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े क़यामत जब कोई साए नहीं होगा सिवा अर्श के साए के, उस साए के अंदर एक वो शख्स खड़ा होगा जो जब सीधे हाथ से देता था तो उल्टे हाथ को भी खबर नहीं थी। इसका मुहद्दिसीन इसकी शरह में लिखते हैं सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को मालूम ना होगा। ये माना है कि इंसान जब किसी को सदका दे तो उसको खुद भी सामने रहकर ना दे, इसलिए कि सामने वाले को मालूम ही ना देने वाला कौन है। ये भी एक माना, एक हाथ से दे तो दूसरे को मालूम ना, मतलब देने वाले हाथ जिसको दिया, लेने वाले को मालूम नहीं किसने दिया। ये माना इतना छुपा कर। इसका हरगिज माना नहीं कि लेफ्ट हैंड को आप पहले छुपा दे और राइट हैंड से दे सकता। जब सीधे हाथ से दे उल्टे मालूम, मतलब जब दिया जा रहा है तो देने वाले को इल्म है कौन दे रहा है, लेकिन लेने वाले को भी नॉलेज नहीं कि देने वाला कौन है मुझे, मतलब किसी थर्ड पार्टी को बीच में रख दिया तुम दे दो, किसी और के जरिए पहुंच। ये बहुत सारी चीजें हम सहाबा की जिंदगी में देखते। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा अली बिन अबी तालिब वहां और कहा कि मेरे निकाह का इरादा है लेकिन माल और दौलत की कमी है, अब शादी हो जाएंगी तो कुछ जरूरियात है।
تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو، تو لے لیں آپ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی، لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے، یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے کہتے کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں، کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے، اتنا تو میرے پاس ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے، 480 درہمز دیے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ، پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا۔ اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے، دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے، میں ایک مالدار انسان، تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے، چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں، سب دینا چاہتے ہیں، غریب بھی دینا چاہتا ہے، مالدار بھی دینا، تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش، سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز۔ یہ کیا کرتے تھے صدقے میں؟ چھپا کر دینا، کوشش کرے چھپا کر دے، اور اگر چھپا کر نہ دے سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں، جب تک کہ نیت خالص ہو، حلال مال سے دیا جائے، حلال چیز، وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے پیچھے چلتے، سمجھے آپ؟ اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا ہے، یہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ایک اعرابی تھا، اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں، کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دیا، اتنے تھوڑے سے، ایک مٹھی میں لا کے رکھ، اتنے تھوڑے سے چاندی کے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا ہے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اوپر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو پہلے کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں، آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں، تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں تو کبھی کبھار بتا، لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگوں اس میں سے ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا کہا ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے، مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے، ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا، وہ مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا بتا رہا دے رہا ہے، مت سوچیے کیونکہ بعد میں نہیں ملیں ہے نا، تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں یہاں یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام نہیں جب تک کہ نیت۔ اب آئیے صدقہ دینے کے چند فائدے، اور اس کے بعد صدقہ کس کو دے اس کے ٹائپس وہ لوگوں کی مد رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ دینے سے تو چیز کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سمپلی ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سادی، 100 روپے آپ کے جیب میں، آپ نے 25 روپے صدقہ کر دیے، تو ظاہراً حساب کیسا ہوا، 100 میں سے 25 چلے گئے، بچے کتنے، 75 کم ہوا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کیلکولیشن کے اعتبار سے کم ہو جاتا ہے پیسہ، یاد رکھ۔ تو صدقات مال میں اضافہ کرتا ہے، یاد رکھیے صدقہ کمی نہیں کرتا، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 261 میں اللہ نے فرمایا کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، حبۃ انبتت 7 سنابل، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل کر آ گئی، مطلب ایک دانہ لگایا 7 بالیاں سمجھتے نا، جھاڑ جب لگاتے ہیں آپ اناج کا تو بالیاں آتی ہیں اس کے، اور اس میں اناج دانے ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ڈالا 7 بالیاں نکل کر آ گئی۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور پھر اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں،
اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر کیا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے ایک جھاڑ لگا جس کو 7 بالیاں آئیں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے لوگوں کا۔ تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سٹارٹنگ بینیفٹ 1 کا 700 سے شروع ہوتا ہے، باقی ساری نیکیاں 1 سے 10 ہوتی ہے، اور 10 سے 700 کی صرف خرچ کرنا 700 سے شروع ہوتا ہے۔ معلوم آپ کو یہ ایک ایسی نیکی ہے، ساری نیکیاں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 حدیثوں میں آتا بڑھتی ہے، وہ بھی انٹینشن کے حساب سے۔ ایک تو مل جاتا ہے، پھر انٹینشن اچھا تو 2 3 4 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ 700 تک۔ لیکن یہاں مال خرچ کرنے والے کو پہلے ہی جھٹکے میں کہا جا رہا ہے، مثال ایک دانے کی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بلاتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، مفسرین کی اس کا معنی ہے ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دے گا، پھر نیت کے اعتبار سے۔ اور کچھ نے تو اس حد تک لکھا کہ 700 یہ سنگل کا ہے، پھر اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 اس کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف خرچ کرنے والوں کے لیے، دوسرے معاملات میں اتنا اجر نہیں ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لگاؤ 700 ملتا ہے اس کے بدلے۔ تو ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے، لیکن اخروی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا، صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، جہنم سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے۔ تو صدقہ جہنم سے دور کرتا ہے۔ آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت استطاعت ہے کہ ایک روٹی ہے، دیجیے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ، اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو، اس لیے کہ یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا۔ شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت ہے۔ اس زمانے میں لوگ گداگیری، بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوینلی وہ بیچارے مجبور ہوتے، جب آواز دیتا تو کہتی یہ کھجور بھی، آنکھ سے بچو چاہے کھجوری کی نہ ہو۔ لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دے دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے تھا۔ تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ معلوم آپ کو، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہے، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے۔ لالچ، ہرس، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے انسان سے؟ حسد کیوں ہوتی ہے دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال، اچھے کپڑوں کی وجہ سے۔ تو مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت آج رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال دیکھیے۔ تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی اور اس کو جو ہے اسفل السافلین بنے، گھٹیا سے گھٹیا کرتا چلا جائے۔ تو مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اور صحابہ کا جو زندگیاں تھیں، جو معاشرہ تھا وہ خرچ کرنے والا، بے تحاشا خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، دن اور رات خرچ کرنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بستر پر ہے اور اتنی شدید بیماری ہے کہ ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں شاید دنیا سے اب چلا جاؤں گا، موت کا وقت ہے، 100% مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100% بہت زیادہ ہے، کہا آدھا خرچ کر دیتا ہوں، 50% کا یہ بھی زیادہ ہے، تو کہا 1/3 کرتا ہوں، کہا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کر سکتے ہو، تو 1/3 کی اجازت۔ جب یہ صحت مند ہو گئے، شفایاب ہو گئے، مطلب بیماری ختم ہو گئی، 1/3 تو خرچ کر ہی دی۔ اس کے بعد ایک معمول بنا لیا، اپنے نوکروں سے کہہ دیا، غلاموں سے، دیکھو میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے، لوگ میرے سے مانگنے آتے ہیں، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی بنا دو، کھڑکی کے اندر ایک برتن رکھ دو اور اس میں پیسے ڈال دیا کرنا، لوگ آئے تو پیچھے سے جائے اور بولنا اٹھا کے لے لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دے۔ تو کام والے ڈال دیا کرتے تھے، جو مانگنے والے آ کر لے جائے۔ اس زمانے میں نے کہا نا، لوگ مانگتے نہیں تھے، جو مانگتا تھا وہ بالکل جینوین، بہت مجبور، کہا رکھ دو، لوگ لے جائیں گے، مجھے دینا اچھا نہیں، مطلب حیا آتی کسی کو دوں اور وہ میرے سامنے مانگ رہا، تو کمایا بھی اتنا جتنا خرچ کیا، اس لیے کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں آتا ہے، یہ اصول معلوم ہے نا، جو کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے اسی میں نیا پانی آتا ہے، جو بور چلتی ہے نا تو اسی کے اندر پانی ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، خرچ کرو تو آتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اچھی خصلتیں پیدا کرتا ہے، اور مال جمع کرنا، ہول کر کے رکھنا برے خصائل، برے کاموں کی اور بری چیزوں کی وجہ، یہ بیس ہے، یاد رکھیں۔ اب صدقے کے مستحق کون؟
کس کو آپ دیں؟ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا، صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار یاد رکھیں، سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں۔ کیوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں، تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت ایسے ویسے فلاں فلاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا۔ نکلے خرچ کر کے آئے، جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا، بہت اچھا کیا۔ کہا کہ اس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں، تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے، زیادہ ہے نا۔ آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے، تو بھی بولیں گے لاؤ میرے کو دے دو۔ آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ۔ نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا، تو بولی کرو لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں، کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں اور فلاں ایسے۔ کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں مجھے بتائی؟ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے، لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے، کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی، تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے، تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے ہر انسان، لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے، تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کر دے۔ اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بھیج دے، لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس۔ ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کر پورے پلاننگز ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا، گاڑی چینج کرنا ہے، مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے۔ اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے، اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی چونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے، تو ایک لمٹ بنائی ہے، سرٹن لمٹ۔ 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جانتا فان تابصر، حدیث میں آپ کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گا خرچ۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز، تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار۔ دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے، یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کہ تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے، اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد، یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کی، میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا۔ لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں، سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کیوں یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یتیم اپنے خاندان کے یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کر۔ تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں جو ان کی مدد کیجیے، یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں، اور اشارہ کی حدیث میں اپنی انگلیوں سے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا، اتنے نزدیک یتیموں کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے یتیموں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم میرے والد نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے، کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم۔ تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کیجیے۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں، ان کے لیے سسٹم بنائیے۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام۔ اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے کوئی شوہر، اس کا کوئی سسٹم، تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گے۔ چوتھا یاد رکھیے مسکین غریب لوگ، پیسہ نہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، ایک نارمل لائف۔ کہ تو آج ہم نے اتنا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا، کیوں کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی، کیونکہ کھانا ہے، اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کہاں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کہاں اس کے بعد، تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی۔ مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو۔ اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر، گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا۔ اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے یہاں مراد میری اس بات سے، سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے، پروفیشنل نہیں، جنہوں نے اپنے گداگری بھیک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لیں، جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا، اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا؟ صرف جو گداگیری کرے، مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت، چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑانے۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کا بھی جاری رکھے ہوئے، سالداری سمجھتے ہیں نا، یہ سال بھر کام کریں گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کام کیسے کریں گا، یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو کرنے تو کچھ اور کریں گا، وہ نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے، آج ہی میں نے دیکھا، پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے، ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے آزاد کیجئے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے، مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو اس کو مسکین کہتے ہیں درحقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا، سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے،
آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہم سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان، مسکین، مسافر، سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے، یہ غریب، مسافر، سارے لوگ جو تقوی والے ہوں۔ اب جو ہے صدقے کے تعلق سے جو ہے بعض غلط فہمیاں، اس کا ازالہ بھی کرتا چلتا ہوں، جو ہمارے پاس بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا غلط فہمیاں ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ غلط فہمیاں جو صدقے کے تعلق سے ہوتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا، کوئی حادثہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں، مطلب صدقہ دینے کی جو وجوہات ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ جب کوئی حادثہ آتا ہے یا کوئی ایسی آفت بلا آ جاتی تو لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حادثات میں تو صدقہ دینا چاہیے، لیکن ایکچولی صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، حادثات میں زیادہ دینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس صدقہ صرف تب دیا جاتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو۔ ارے بھائی پہلے ہی دیتے رہو، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بول کر، تو ہمارے پاس صرف ایکسیڈنٹ ہو تو ہی دینا ہے، باقی دینا ہی نہیں، اس لیے میں رکھ رہا ہوں یہ بات، ورنہ مصیبت میں تو صدقہ دینا ہی ہے، لیکن ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے۔ دوسرا ہم صدقہ کب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم بچ گئے اس میں سے، ایک تو ہوا اور ایک ایسا حادثہ میں جانی تو بچ گئے تو پھر صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے۔ تیسرا کوئی آفت یا بلا میں مبتلا ہوگا تو جب صدقہ دیتے ہیں تب تو دینا ہی چاہیے میرے بھائی، لیکن صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، یہی صرف موقع نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی موقع ہے، مصیبت، پریشانی، ایکسیڈنٹ، آفت، بلائی تو صدقہ دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا جو ہے جب کوئی بہت پیارا انسان ہے اس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، اللہ میرے بچے کی حفاظت کر دے، اس کے نام سے صدقہ۔ اچھا دوسرے کی حفاظت نہیں ہونا تو بڑا ہو گیا نا، اس کو ضرورت نہیں صدقے، یہ نہیں ہے، صدقہ سے حفاظت کے لیے صدقہ ہمیشہ دینا یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جب کسی پہ جادو ٹونا وغیرہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقہ کب دیتے ہیں عموماً ہم لوگ جب کوئی عامل بابا وغیرہ بولتا ہے تم صدقہ دو تو ہی دیتے ہیں، اور بہت آئیڈیا سے بولتے ہیں ہم تو لیتے نہیں، غلے میں ڈال دو، کسی یتیم کو جاتا ہے پتہ نہیں وہی خود یتیم ہے شاید وہ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی نہیں لیتے ہیں، بس غلے میں ڈال دو، ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں، باقی سب اللہ چلا دیتا ہے ہمارا معاملہ، کیسا بھی ادھر ڈال دیجیے، تو جب وہ بولتے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ عموماً صدقے کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے برا خواب دیکھے تو لوگ صدقہ کرتے ہیں، اور بہت برا خواب دیکھے صدقہ کرو، مطلب جب کوئی پریشان حال ہے تبھی کریں، ورنہ عام طور سے تصور بھی نہیں صدقے کا، اور گھٹیا چیزیں سوچ میں آتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے صدقہ دیتے تو اتار کر دیتے ہیں، صدقہ دینا تو انڈا، نمک، بھلاوا، مرچی، نیمبو، مرغی، کالے پر کی مرغی، الٹے پر کی مرغی، بکرا سال والا اور پتہ نہیں کالا بکرا، تو اس کو اتار کر دیتے، وار کرنا گھما گھما کے، پتہ نہیں کیا پڑھتے لیکن گھما گھما کے دیتے، پھر صدقہ، ٹھیک۔ اور وہ صدقہ ایسا ہوتا ہے وہ انڈا وہ بلاوا کے راستے میں آ جائے تو اٹامک بم جیسا لوگ دور دور بھاگتے ہیں، صدقے کا ہے، صدقے کا ہے، ڈر عموماً ہوتا ہے۔ مرغی اگر دکھا صدقے کی دکھ رہی ہے، آج ہفتے کو سنیچر کو چھوڑی ہوئی صدقہ، تو ایک اتار کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ بھی نہیں یاد رکھیں۔ اسی طرح کالی چیز کو صدقے میں دیتے اور سمجھتے اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے منگل اور سنیچر، سیٹرڈے اینڈ جو جس کو ہم کہیں گے ٹیوزڈے کو دیتے ہیں، منگل کو اور سنیچر کو دیتے ہیں، کالی چیز دیتے ہیں اور یہ 2 دن دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو بغیر چھوئے کے دیتے ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صدقے کا نا ادھر لاؤ، پتہ نہیں کیا ٹرانسفر، صدقہ مطلب بلا ٹرانسفر، بیماری ٹرانسفر، ہاتھ لگاؤ بولے تو اب بکری ہے، بکری کو بھی ہاتھ لگا رہے، آپ بکری گھر میں لا رہے، وہ ٹائل سے بکری کو چلنا ہی نہیں آ رہا، پکڑ پکڑ کے لا رہے، وہ بیچاری گر رہی پڑ رہی، نہیں لاؤ ہی بولے بیمار کے پاس، لا کے انہوں نے ہاتھ رکھ رہے، سب نہیں اٹھا رہا، اٹھا کے رکھو، امی رکھو، ابا ہاتھ رکھ رہے، کیوں نہیں؟ بیمار ہے، آئی سی یو میں دیکھا بکریاں لے جاتے ہیں لوگ، کیوں؟ تو بولے وہ ہاتھ لگانا ہے، اس کے بغیر نہیں دینا ہے۔ ہاتھ صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ، سیدھا ہاتھ لگاؤ، پورا لگاؤ، شہادت کی انگلی تو بھی ٹچ کرو، اور پھر بولے اب صدقہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں صدقہ۔ آپ کسی کو آپ دے دے بھائی صدقہ، فون پہ دے دے، آپ امریکہ میں انڈیا میں کہتے صدقہ دے دے بھائی کسی غریب کو، وہاں ملتے نہیں آسانی سے، ہوگی کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھونا صدقے کی چیز، اسی طرح غلط فہمی ہوتے ہیں کہ صدقے کی چیز کو استعمال میں نہیں لایا جاتا اور لے کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ گھر میں نئی دلہن آئی، مرغی کا چڑھاوا بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپریٹ لفظ یہ چڑھاوا، کیونکہ صدقہ نہیں ہو، ایسا گھماتے لے جا کے پھینک دیتے اس کو۔ اور کچھ لوگ عورتیں گھر کی مانیٹر بھی کرتے، ہلو چل رہی کہ مرغی، ہاں بہت بلا والی ہے بیوی، بہت منحوس عورت تھی ہے، وہ مرغی ایک دم ڈھیلی پڑ گئی، نرم پڑ گئی، چلنا نہیں آ رہا اس کو، ہے نا، بکری کو ہاتھ لگاتے چلا رہی زور زور سے، ہاں بے ہوش ہو گئی، یہ بہت خستے چلتے، انڈا گول گول گھوم رہا تھا رکھتے سڑک پر، بولے ہاں صدقہ بہت خطرناک اتارا تھا۔ تو صدقے کی چیز کو پھینک دیتے، استعمال نہیں کرتے، یہ کئی بار ہوتا ہے، دیکھیے آپ صدقے کی اتارے اور راستے میں مرغی کو چھوڑ دیے، انڈا اتارا گیا اور پھینک دیا گیا، یہ اتارنے کا سسٹم ہی غلط ہے۔ پہلے تو آپ صدقے میں انڈا دے سکتے کسی کو چاہے تو، کہ بھائی وہ انڈے کھاتے ہیں ان کو صدقے میں دے دیا جائے، غریب انسان ہے انڈا بنا لے گا دے دیا جائے، مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ لگاتے ہیں پھر وہ خراب سمجھتے ہیں، استعمال نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں،
اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے طرف سے آپ کو صدقہ یہ چیز، تو میں کیا غریب ہے کہ تو صدقہ دے رہا میرے کو، اپنے گھر کا میں اتنا بڑا فلاں. صدقہ کبھی بھی گھٹیا چیز نہیں ہوتی. صدقہ تو آپ خوشی، حدیث میں آپ مسکرا کر دیکھیں آپ کے بھائی کے لیے صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو گھٹیا سمجھتے. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو جو ہے دریا میں ڈال دیتے ہیں، پوریاں بنا کے دریا میں چھوڑ کے اور روٹیاں ڈال کے 11 دریا میں پانی میں ڈال کے کرتے ہیں لوگ. دیکھیے خاص دنوں میں، ایام میں، یا جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو مسجد کے حوضوں میں پہلے ڈال دیتے تھے لوگ. روکنا پڑتا تھا مسجد میں، کیا کر رہے ہیں، مچھلیوں کو کھلاتے تھے، پانی میں ڈال دینا. یہ تصورات بالکل صدقے کے اسلامی نہیں ہے. کسی کی مدد ہو، کسی کی مدد ہے. اسی طرح صدقے کا کھانا جانوروں کو کھلاتے ہیں. 10 کلو کیوں صدقہ جانوروں کو. دیکھیے جانوروں کو کھلانا یہ اللہ کا ذمہ. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے، لیکن صدقے کا نہیں. صدقہ انسان کے لیے ہوں گے، آپ اپنا کھلائیے الگ بات ہے، لیکن صدقہ 20 کلو اناج جانوروں کو آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، انسان کو کھلا جائیں گے. وہ اللہ کا ذمہ جانوروں کو کھلانا. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں. ٹھیک ہے، تو صدقے کی چیز جانوروں کے نام پہ کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کسی مخلوق کے نام پر کر کے دیتے ہیں، فلاں کے نام سے. ضروری نہیں، آپ کی انٹینٹ نیت کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کو، چیزوں کو خاص طور سے، جیسے مچھلیوں کو ہاؤس میں اتنی روٹی ڈالو اتنے دن تک، جمعے کے جا کر بعد نماز جمعہ. آج بھی لوگ چھپکے سے، جو ہاؤس میں مچھلیاں ہوتی ہیں نا، آج بھی چھپکے سے وہ پاؤ ڈال کے آ جاتے. پاؤ بریڈ جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ مچھلی کھائیں گی تو 7 بریڈ ڈالے تو یہ ہوتا، مچھلیاں کھائی تو دیکھ کے خوش ہوتا. وہ کچھوا بھی کھا رہا اندر کا، ماشاءاللہ. یہ تو مسجد میں جمعہ کے دن وہ تعینات رہتے ہو، متولی یا جو مؤذن تھے. چلو ہاضمت خراب ہو چکی. وضو کرنے میں دیکھیے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہاؤس جاتے ہو روٹی کے ٹکڑے تیرتے رہتے. انٹینٹ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، معلوم، پانی میں اور مچھلی فلاں. یہ سب صدقے کے جو ہے کوئی بھی یاد رکھیے پارٹ نہیں یاد رکھیے. بس مختصر سی چند باتیں صدقے کے تعلق سے بعض مسائل کی شکل میں رکھ دینا. پہلی چیز، صدقہ دینے کا کوئی وقت نہیں. فرض صدقے کا وقت ہے، زکات کے لیے 355 دن ہونا، 1 سال ہونا لونار کیلنڈر کے. اسی طرح فطرے کا ٹائم ہے فکس ہے نا، رات میں، مطلب چاند رات سے لے کر نماز عید سے پہلے، تو یہ فکس ٹائم ہے. لیکن باقی صدقہ دن میں دو، رات میں دو، صبح دو، شام دو، مرد کو دو، عورت کو دو، بچے کو دو، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، کسی کو بھی آپ کبھی دے سکتے ہیں. اس کا کوئی خاص وقت نہیں. لیکن انسان چاہے تو کچھ خاص وقت اپنے سہولت کے اعتبار سے بنا سکتا ہے. جیسے کہ تنخواہ ملتے ہی نکال دوں گا، میرا جب کرایہ آئے گا گھر کا تو دے دوں گا، میرے انویسٹمنٹ کا ریٹرن آؤں گا تو دوں گا. تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے، کبھی بھی دے. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ گھڑیوں کو سمجھتے صدقے کے لیے زیادہ افضل ہے اور کچھ کو سمجھتے افضل نہیں ہے. کبھی بھی دن اور رات میں بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے صدقہ کوئی بھی مالی حالت والا انسان دے سکتا ہے. صدقہ کوئی بھی مالی غریب سے غریب دے سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے تعلق، صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی صدقہ کرتا تھا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو صدقے کی فضیلت فضائل بتائے، ہم میں سے لوگ اٹھے اور جا کر مزار میں حمالی کی. حمالی سے جو پیسہ ملا اس سے 1 سا ہم نے اناج خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر کے ہم آیا کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات کی فضیلت بتائی تو وہ جاتے تھے، کماتے تھے اتنا کہ وہ اناج خریدتے اور اناج کو صدقہ کر کے گھروں پر واپس. تو صدقے کے لیے مالی کوئی وہ نہیں، ہر مال والا انسان خرچ کر سکتا ہے. صحابہ میں سے سب سے غریب صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے. اسی طرح صدقہ جو ہے کیسی حالت میں دیا جائے؟ جب آپ کا کھانا پینا بھی بچوں کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد کا مال آپ صدقہ کر سکتے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ورنہ کوئی اپنا بھی لے کے کسی کو صدقہ کر. تو جب آپ کا ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی لمٹس بنائیے، ورنہ لمٹ لیس ہمارا معاملہ ہوگا. لمٹ بنائیے کہ جو ایک ایوریج ہوتا ہے اس کے بعد آپ صدقہ کیجیے. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زائد چیز کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کے تعلق سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کر دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر، جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ بالکل خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اسراف سے ہم اس معاملے میں بھی جو ہے اجتناب کرے، یاد رکھیے. ورنہ آج ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جب کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرنا نہیں سمجھتا ہے، کبھی گھوم کے نہیں جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے تفریح کر رہا ہے، تو کبھی پتہ نہیں کچھ چیزیں خرید کے لا رہا ہے جو صرف سٹیٹس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں، لا کے گھر میں رکھی ہوئی شو کی. کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر آخرت کے لیے اپنا مال و دولت جمع کرے، اسراف سے ہم بچیں. اسی طرح صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ تو انسان ایک کھجور بھی اگر صدقہ دے سکتا ہے تو ضرور دے. کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 آپ کی مال و دولت میں سے آپ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن وقاص کی بیماری پہ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. اسی طرح صدقہ دے کر کسی چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے. صدقہ دے کر جو واپس لے، حدیث میں الفاظ ہے وہ ایسا ہے جیسے خے کر کے واپس چاٹنے والا. ٹھیک ہے، تو صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیماری سے قریب ہے تو وہ صدقہ کر سکتا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیماری قریب کیا، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ صرف بیماری کے وقت ہی کرے. اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، بیماری کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کرے، اور بیماری کے وقت زیادہ کیا ہو. ٹھیک، تب بھی انسان کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے زندہ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں. اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایک شخص نے کہا میرے والدہ کے نام سے پانی کا کچھ کروں تو کہا کر کو انشاءاللہ اجر ملے گا تیرے. تو یہاں پتہ چلا میت کے نام سے بھی صدقہ جو ہے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صدقہ جب آپ کریں تو اس معاملے میں
اس سے کوئی نیت نہ ہو کہ کچھ واپس لے. اور اسی طرح اگر صدقے کا ارادہ کوئی کرے، بہت سی بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا لیکن نہیں دے سکا تو کیا مجھ پہ کوئی کفارہ ہے؟ تو صدقے کا نفلی اگر میں نے ارادہ کیا، نفلی صدقے کا اگر آپ نے ارادہ کیا اور ارادہ بدل جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک ہے، نفلی صدقہ دینے کا ارادہ کیا لیکن نہیں دے پائے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھی، صدقہ کسے اور کیسے دے. میں نے اس میں صدقہ، اس کی کنڈیشنز، اس کے چند مسائل، کس کو دے اور کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں ان تمام کو رکھنے کی کوشش کی. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے کہ ہم جتنا ہو سکے صدقے کے لیے مال ضروری نہیں ہو، مالدار دل ضروری ہے. تو ایسا اپنے آپ کو بنائے کہ خوب اللہ کے راہ میں مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دیجیے کہ وہ صدقات کی عادی بنے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اور خوب سے خوب صدقہ بہرحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اخلاص سے دل کے ساتھ. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، روز قیامت اس کا ہمیں زبردست اور بڑا جو اجر عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے قواعد اس طرح سے ہوں گے انشاءاللہ کہ 2 مائک مرد حضرات کے لیے رکھے ہیں، ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اور دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، اور خواتین اپنے سوال چٹ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو سوال کرنے والے ہیں ایک گزارش ہے کہ وہ سوال سے پہلے اپنا نام اور اپنا بتائیں اور سوال آپ کو عنوان پر لکھ کے سوال کریں. اگر آپ کے ایکسرسائز سوال ہے تو آپ اپنا سوال پوچھ کے بعد پھر سے دوبارہ آپ کی باری کا انتظار کریں. اگر آپ کا سوال عنوان پر نہ ہو نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے، اور اگر ہم سارے سوال لیں مشکل ہوگا ان سوال کا جواب دیں. اور جو عنوان پر سوال ہو وہی آپ پوچھ اور مختصر انداز میں. جی بھائی، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے تو اپنے اعمال کو کس طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے زیادہ کر سکے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. بھائی کا بہرحال سوال یہ تھا کہ ایک مالدار انسان تو اللہ نے مال و دولت دے رکھی، وہ خرچ کرتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کم مال و دولت، وہ کیسے خرچ نہ کر کے بھی یا تھوڑا بہت خرچ کر کے اپنے اعمال کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، پیسوں کے اعتبار سے، وہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروپ بنا کے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا وہ صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے میدان جنگ میں جو ہے جہاد کرتے ہیں، یہ بھی جہاد کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے جو کہ پیسہ زیادہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ سلوشن آپ ہم کو دیجئے کہ ہم بھی پیسہ نہ خرچ کر کے بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن بتا رہے ہیں. جو مالدار انسان صدقہ کر کے جو اجر کو پہنچتا ہے، ایک غریب آدمی بھی اس کے اجر کو پہنچ سکتا ہے بغیر صدقہ. لیکن ہرگز اس میں جواب مالداروں کے لیے نہیں کہہ رہے، بہت اچھا جواب مل گیا، اب صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ صحابہ تھے جو سب کچھ کر رہے تھے، جن کے واقعات میں رکھ چکا ہوں، سب کچھ کر رہے تھے، محنت کر کے، فزیکل محنت کر کے مال لا کر جو ہے صدقہ کر رہے تھے، لیکن اتنا نہیں کر پاتے جتنا مالدار کر رہے تھے. ان کے لیے حل تھا، تو اتنا تو نہیں کر پاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ تم کو مالدار صحابہ کے برابر اجر ہے. اب ہوا یہ کہ اگلی نماز میں آ گئے. اب مالدار صحابہ دیکھ رہے کہ وہ صحابہ جو وفد بنا کر گروپ بنا کر گئے تھے، اب وہ کچھ تو پڑھ رہے ہیں، ایسا سبحان 33 ٹائمز تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا سبحان. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کیا پڑھ رہے ہیں. تو کہا ہم ایک تمہاری شکایت لے گئے تھے مالدار صحابہ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، سارے کام ہم دونوں برابر کرتے ہیں عبادت کے، لیکن مال خرچ کر کے تم لوگ آگے چل جاتے ہو نیکیوں میں اور ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے. تو کہا سلوشن کیا ملا؟ تو کہا سلوشن یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 33 اور 33 بار پڑھ کر ایک بار وہ پڑھنا مطلب گنتی 100، تو تم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جاؤ. مالدار سامنے کا اگلی نماز میں جب جمع ہوئے تو غریب تو کر ہی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مالدار بھی شروع ہو گئے سبحان اللہ. غریب صحابہ نے یہ تو پھر آگے بھاگ گئے، پھر بھاگے ہوئے گروپ لے کر بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر اللہ کے رسول، وہ ہم سے پھر آگے چلے گئے. آپ نے ایک حل دیا تھا پیسہ نہ ہونے کے بعد بھی نیکیوں میں ان سے برابر ہو جائے، اور وہ مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پھر آگے چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کرتے ذالک فضل اللہ، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا. ان کو روک تھوڑی سکتے مت خرچ کرو مت پڑھو، سمجھ رہے بات کو. تو یہاں ایک سلوشن، ایک حل ملا
ایک سہولت ملی کہ ایک محنت مشقت لیکن اتنا ہی کما پاتا کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ ایک عام سادی سے زندگی جو وہ جی سکے، اب اس کو لیکن خواہش ہے، کوشش تو کرتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں اضافہ کرے تو انشاءاللہ اجر کے اعتبار سے یہ بھی مالدار ہو سکتا ہے۔ یہ حل تھا، یہ سلوشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیا تھا جو مالی زور تھے، تاکہ وہ بھی کم خرچ کرنے بھی مالدار لوگوں کے برابر اجر ہو جائے۔ تو ہم یہ کر سکتے، اللہ نے مال نہیں دیا ہے، میں ایک عام غریب یا اتنا ہی کما پاتا ہوں، تو تب ایسی انشاءاللہ وہ اگر نیت کے ساتھ کہ دینا تو ہے لیکن نہیں یہ پڑے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے یہ جو اجر کے اعتبار سے لیکن ہو بہو ثواب نہیں، اجر کے اعتبار سے اس کے برابر یہ مالداروں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یہ ہے مدد کرنا چاہیے، یعنی مدد کر کے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر اس وقت دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بارے میں ایسا، یعنی وہ کیا سوچا اس تعلق سے ایسے باتیں آتی ہیں، اس طرح سے نزدیک لے جاتی ہے کہ ہم یعنی اس کے نظر میں ہمارا یعنی ایک ایسا کہ دینے والا ہے یا ایسا ہے، تو یہ شیطانی وساوس ہیں گے یا نیت کا بگاڑ رہے ہیں؟ بھائی نے ایک بڑا ہی بہترین سوال کیا جو عموماً ہوتا ہے۔ ان کا سوال تھا کہ صدقہ کر دیا، کسی انسان کو انہوں نے صدقہ کیا، صدقہ کر کے جب جا رہے تو کسی نے دیکھ لیا، ایک دل میں خیال آیا کہ اب وہ دیکھا صدقہ دیتے، اب وہ بولیں گے بہت مالدار ہے، دل میں خیال آ رہا کہ اب نام ہوگا میرا، وہ بولیں گے خاموشی صدقہ دے رہا تھا میں نے دیکھ لیا کوئی نہیں تھا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا نیت کی خرابی؟ تو دیکھیے سب سے نیت جو ہوتی ہے، یاد رکھیے نیت 3 موقعوں پر خراب ہو سکتی ہے، عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد۔ نیت جو انسان کی خراب ہوتی ہے 3 موقعوں پہ ہو سکتی ہے۔ ایک عمل سے پہلے کہ عمل شروع کیسے، نماز پڑھنا شروع کرا اور اس سے پہلے سوچا لوگ دیکھیں میری نماز کیسے، تو یہ شروع میں ہی گڑبڑ ہوگی۔ دوسرا ایک ہے کہ عمل شروع کر دیا اور کرنے کے بعد بیچ میں خیال آ گیا کہ میں بہت اچھی نماز پڑھا لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرا ہوگا۔ اور تیسرا ہوگا نماز پڑھ لیا پھر دیکھا بہت لوگ جماعتیں میں نفل دیکھ رہے ماشاءاللہ اب لوگ تعریف کریں گے میرے کی، تو یاد رکھیے اگر ایک انسان کی نیت تھی کہ میں جب نکلا یا میں جب نکلوں تو لوگ دیکھے، پھر میں دیکھ کر نکلوں گا تو میری تعریف ہوں گی، چرچا ہوں گی، بہت خاموشی سے دے رہا تھا یار یہ، تو یہاں یہ نیت کی خرابی شروع سے آپ کی ایکچولی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ریئل فیکٹ یہ کہ میں نے دے دیا، خاموشی سے جا رہا تھا اور تب انسان نے کسی نے دیکھا، تو یہ وسوسہ ہوگا تاکہ آپ آئندہ یا تو وہ آئندہ کام اس لیے کرے کہ خراب ہو جائے، کہ شیطان یہ بہکانا چاہ رہا ہے کہ آئندہ جب آپ کام کریں تو وہ کام ہی خراب ہو جائے، جیسے کہ آپ نے سوچا ارے اس نے دیکھا تھا اب آئندہ جاؤں گا انشاءاللہ تو اس کو دکھا کر دیں، یہ ایک ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ۔ دوسرا اگر آپ نے کام کرنے تک آپ کی نیت یہ نہیں تھی تو انشاءاللہ عزیز آپ کا وہ عمل چونکہ پورا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کا اجر آپ کی نیت کے مطابق دیں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں اپنی نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے، جب انسان عمل کرتا ہے یا کر لیتا ہے تب شیطان بہکاتا ہے، جیسا ارے کتنی اچھی تقریر تھی، اب لوگ کیا سوچیں گے تقریر کے بارے میں، فلاں ہو رہی واہ واہی ہو رہی، لیکن یہ عمل سے پہلے نیت نہیں، لیکن ایسے خیالات آتے ہیں، یہ وسوسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور یہ بہت ساری بار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ کو خیال آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے آپ کا وضو صحیح نہیں تھا یا لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے تو آپ چاہتے ہیں اگلی بار ہو، تو یہ بات کے جو وسوسے اس کو آپ کنٹرول کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو اور آپ کنٹرول کریں اور آپ اسی سے خیال لائیں کہ اللہ میرا اجر ضائع نہ ہو جائے میری وجہ سے، یا اللہ میرے کوئی میری نیت نہیں تھی کہ میں ریا کروں دکھاوا کروں، شیطان نے آ کے ایک وسوسہ ڈالا دینے کے بعد اللہ مجھے اس معاملے میں کرنا کروں، یہ آپ کر لیں تاکہ اگلی بار وسوسہ یا ایسا خیال نہ آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کام کیا کرتے تھے، کبھی کبھار ممبر پہ چڑھ جاتے اور کہتے ہیں کہ عمر کی جو ہے عزت جو ہے اسلام کی وجہ اور عمر اسلام کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کھڑے ہو کے کبھی کبھار کیوں بول دیتے کہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے اور ذلیل بھی اسلام کی وجہ سے ہوں گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں جب خلیفہ ہوں تو مجھے ایسا خیال آتا ہے وسوسہ کہ میں اتنے بڑے جو ہے ملک کا جو ہے ذمہ دار ہوں، حکمراں ہوں، جب مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں اپنی نفس کو ذلیل کرنے ممبر پہ چڑھ کے بول دیتا ہوں کہ عزت اسلام کی وجہ سے، اور اگر اسلام چھوڑوں گا تو ذلیل بھی اسی کی وجہ سے، تو نفس ذلیل، سمجھ رہا، تو نفس کو آپ ذلیل کر دیں اپنے، ورنہ وہ اگلے بار کے لیے ہو سکتا ہے فرسٹ عمل تو ہو گیا، لیکن جہاں تک وہ عمل کا معاملہ تھا انشاءاللہ وہ عمل آپ نے خالص نیت سے کیا وہ قبول ہوا رہا، اگلا شیطان وہ نہ کرے تو اپنی نفس کو انسان ذلیل کر لے انشاءاللہ۔ یہ کوئی بڑی کام تھوڑی، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا، میں ایک چھوٹا کر رہا ہوں اور دکھاوا آ رہا ہے مجھے، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرنا، یہ کر لے تو نفس ذلیل ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں تک صرف آپ نے خرچ کر دیا تھا، جب نیت آپ کی تھی انشاءاللہ خرچ سے پہلے جو نیت۔ جزاک اللہ۔ خواتین کی طرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنی محبوب چیز صدقہ کریں، تو عورتیں کیا چیزیں صدقہ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ عورتوں کی محبوب کی میک اپ کی چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ ہوتی ہیں، بتائیے کہ کیا چیز۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا کہ محبوب چیز کو اللہ کے نام میں صدقہ کرنا چاہیے، تو خواتین کیا جو ہے صدقہ کریں؟ ان کی محبوب چیز میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو میک اپ کا لفظ استعمال کیا آپ سیکنڈ ڈگری پر آ گئے، چونکہ فرسٹ آرنامنٹ گہنوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا،
وہ سب سے محبوب ہے. اور پھر میں کہتا آپ سیکنڈ والا بات کر رہی ہیں تو فرسٹ کی ہم بات کریں گے. آئیے واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیتے ہیں. بخاری اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں اور بہت ساری کتب حدیث خطبہ دیتے ہیں. خطبہ دینے کے بعد چونکہ عورتیں خطبہ نہیں سن پاتی وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عورتوں کو صدقات اور خیرات کرو. میں نے تمہیں جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی زیادہ دیکھا ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عورتیں صدقات اور خیرات کرتی چونکہ وہ جہنم سے بچنا چاہتی ہے اور یہ آڑ بن جاتا ہے نا صدقہ. اور حدیث میں آتا ہے بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے گہنے نکال کر صدقے میں کڑے. اور فرسٹ اسٹیپ تو وہ ہے صحابیات جو چیز کو محبوب کرتی تھی عورتیں وہ گہنے ہوتے ہیں. پھر آپ نے تو سیکنڈ کر لیا مطلب تھوڑا سا لیسٹ پر آ گیا میک اپ وغیرہ کے سامان پر. تو لہٰذا گہنے وغیرہ انسان کے یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے محنت مشقت کری کچھ روپیے جمع کی شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ کفایت شاری کی مطلب کچھ اماؤنٹ نکال لیا. یہ اماؤنٹ کو بھی آپ کر سکتے کیونکہ آپ نے بڑا محبوب ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ میں جمع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ اس کے بعد 5,000 ہو جاتے کم از کم چھوٹی سی ایک انگوٹھی سے ایک تولے کی مطلب ایک معاف کرنا معاش ہے مطلب 10 گرام تو بہت مہنگا ہے لیکن 1 گرام 2 گرام کی کچھ بناتی ہوں. لیکن ایسا ہوا جب آپ نے 5,000 جمع کیے ایک ایسی خاتون آپ کا ایک ایسا رشتہ دار آیا جو اتنا بیمار اور مجبور تھا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. اب آپ نے سب سے جس کو بولیں گے پیسہ جو بڑی محبت کے ساتھ جمع کیا ہے یہ محبوب ہو گیا نا آپ کا. اب یہ خرچ کرتے تو آپ آگے اس کے اندر اپنی محبوب تو بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں. اور عورتوں کو تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تاکید. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ عورتوں جو ہے تم صدقات اور خیرات میں کثرت کرو اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. ایک خاتون اٹھی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے تاکہ وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لے اور ان اعمال سے بچ جائے. تو کہا تم جہنم میں اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہوں کثرت. ایک تم اپنی شوہروں کی نافرمان ہوتی اور دوسرا احسان کرنے والے احسانات کو جبھی اتار دیتی ہو. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ تم ناشکری ہوتی ہو اپنے شوہر اور دیگر لوگوں کی احسان کرنے والوں کی. اور دوسرا کہ تم لان تان زیادہ کرتے. لان تان سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بیٹھ جانا ان کا یہ ہو ان کا بیڑا غرق ہو ان کے بچے مر جائیں ان کی دولت ڈوب جائے میرے بچوں کو ہمیشہ لان تان. اور دوسرا فرمایا احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو. کیسے؟ ایک مرد نے باپ نے محنت کی مشقت کی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا اور ایک عید کو جوڑا نہیں لا سکا تو بیٹی کیا بولتی ابا سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک. پوری محنت جو اس نے 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کرا ہے. شوہر نے محنت اور مشقت کر کے عورت کے لیے بیوی کے لیے سب کچھ کیا ایک بار کوئی چیز نہیں لا سکا جو اس کی محبوب تھی. کہہ دیا تم سے تو مجھے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا. اتار دی پورے اس کے احسانات ایک جھٹکے میں ہے نا. بھائی نے سب کچھ کیا اپنی بہن کے لیے ایک بار کوئی چیز نہیں لایا چونکہ بیوی کا حق تھا. پہلے تو سوچا ایک ہی لا سکتا ہوں تو بیوی کا ہو جائے تو بہن نے کہہ دیا بھائیوں سے تو خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک. اتار دیا احسان لان تان اور احسان. تو لہٰذا صدقات تو آپ کثرت کریں. اب ایک سوال جو ہم تو کماتی نہیں ہیں عورتیں پھر کیا صدقہ کریں. تو جو آپ کے شوہر آپ کو دیتے ہیں اس میں سے اگر آپ صدقہ کرتی ہے جو آپ کو دے دیتے کہ بھائی خرچ کر صدقہ کر سکتی ہو تو آپ کو انشاءاللہ اس صدقے کا اجر ملے گا چونکہ شوہر نے آپ کو دے دیا. لیکن یہاں شوہر کو ڈبل بینیفٹ یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا اور شوہر کو بھی مکمل اجر ملے گا بیوی کے صدقے کی. تو ان کا کمایا شوہر کا کمایا مال تھا سمجھ رہے آپ. تو بیوی بھی صدقہ کرے اور شوہروں کا کام ہے مرد کا کام ہے اپنی بیویوں کو مال دے تاکہ وہ صدقہ کرے. ورنہ جنرلی ہوتا ہے ہم صدقات خود کرتے ہیں بیویوں کو موقع نہیں دیتے نتیجہ ہمارے بچوں کو ٹرین نہیں کرتے صدقات کے معاملے. میں نے بہت کم عورتوں کو صدقے کا جذبہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. مردوں میں بہت دکھائی دیتا ہے عورتوں میں نہیں. عورتوں کو عادت ڈالیے ان پہ خرچ کی ان کو دیجیے تاکہ وہ بیچاریاں بھی صدقہ کرے. اور عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے جو ان کے شوہر دیتے ہیں جو سیونگ کر لیتی ہے وہ صدقہ کرے. یہی ان کے طرف سے صدقہ ہوگا ان کا مال یہی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال السلام علیکم شاہدہ. یہ جو سفیر ہوتے ہیں پرسنٹیج کے انکم لیتے ہیں تو کیا ان کو دینا درست ہے؟ ان سے پوچھنے کے بعد بھی بولتے ہیں کہ ہم 30 درست ہے کچھ اس میں معذور تو کیا ان کو پیسے دینا؟ بھائی نے ایک صدقے کے تعلق سے سوال کیا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو کلیکٹرز ہوتے ہیں جمع کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے کچھ فیصد پرسنٹیج لیتے تو کیا ادھر. تو دیکھیے سورہ جو توبہ کی آیت نمبر 60 ہے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 جو میں سمجھ اس میں 8 جو مد ہے اس کے اندر تیسرا مد یہی ہے مساکین جو ہے تو اس کے اندر تیسرا مد یہ ہے کہ عاملین علیہ وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں اس کے کلیکٹرز ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے وہ گئے زکوٰۃ جمع کر کے لائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ نکال کے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حاجت ہی محسوس نہیں کرتا ہوں میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں. میں تو آپ نے کہا نا ہٹا کٹا بھی اگر ہو معذور تو میں پہلا جواب دے رہا ہوں کہ اگر وہ صحت مند سب کچھ ہے مال و دولت والا بھی ہے تو کہا میں تو کلیکشن کے لیے گیا تھا لیکن میں تو ویل ٹو ڈو آدمی ہوں مال و دولت والا آدمی ہوں مجھے کیا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تم لے سکتے ہو اس لیے کہ تم نے مانگا نہیں تھا میں دے رہا ہوں. تو
پتہ چلا زکوٰۃ کے کلیکشن کے اندر، صدقات کے کلیکشن کے اندر اگر کلیکٹرز فیصد رکھتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، کیا جا سکتا ہے ادا کیا، لیکن اس کی بھی لمٹ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ بہت ساری بار کچھ لوگوں نے تو اس حد تک بتایا کہ 80% کلیکٹر رکھ رہے ہیں، صرف 20% وہاں جاتا ہے جس کے لیے کلیکشن، ایسی حالت بھی۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے مدرسے جینوینلی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، جو محنت اور مشقتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور علماء اور حفاظ ہمارے سامنے جو حاضر ہو رہے ہیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ اتنے شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً جو جینوین کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمتیں ہم سراہتے ہیں، لیکن اتنے ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ریکٹس ہیں جہاں حقیقت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے پتہ نہیں سالوں سے کلیکشن چالو ہے۔ بلکہ ایسے ریکٹس بھی ہے، میں نے دیکھا ہوں کچھ بڑے شہروں کے اندر کہ صبح 10 بجے آپ کو کال کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں سب جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ 100-200 لوگ، کھانے کا نظم ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، پان وغیرہ جو ضروریات کی پوری ہوتی ہے، دانت وغیرہ صاف ہوتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ظہر کے بعد سے کلیکشن شروع ہوتا ہے، رسیدیں سب کو دی جاتی ہے، دن رات کلیکشن ہوتا ہے، 50% جمع کرنے والا 50% جو جمع کرواتا ہے، نہ وہ مدرسہ چلاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، صرف زکوٰۃ کا ریکٹ ہے بولتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ریکٹس میٹروز میں چالو ہے، معلوم آپ کیسے لوگ رکھے، جسے مسلم غیر مسلم سب ہے، داڑھی وغیرہ ٹوپی پہنا دی رمضان میں۔ تو آپ کی زکوٰۃ کے تعلق سے پہنچے آپ کے صدقات، اس کو آپ ضرور دھیان دیں، مدارس وغیرہ میں آپ جائیں اور خود پھاڑ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا، اگر کلیکشن کرنے والا صحت مند بھی ہو، بیمار بھی ہو، تو بھی اگر وہ کچھ فیصد رکھتا ہے تو عاملین جو اس سسٹم کو چلانے میں، زکوٰۃ کے نظم کو، بیت المال کو چلانے میں جو ان کی تنخواہ، ان کی سیلریز بالکل نکالی جا سکتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کے مد میں ہی ایک مد اللہ نے کاؤنٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ